بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، چہل قدمی دل کی صحت کے لیے نہایت مفید ہیں، کیونکہ چلنے سے دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھتی ہے، جس سے دل زیادہ خون اور آکسیجن اعضاء اور مسل کی جانب بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے: جاری رہنے والا صدقہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ امام شعبہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جس سے میں نے 4 یا 5 احادیث سن کر لکھ لی تو میں موت تک اس کا غلام بن گیا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا آقا ہے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے، چاہے تو غلامی میں باقی رکھے۔ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، شہر میں داخلے کے وقت لوگوں نے گلاب کی اتنی پنکھڑیاں پھینکی کہ راستے بھر گئے۔ سلطان کے ساتھ ان کے استاد شمس الدین آق بھی موجود تھے۔ لوگوں نے ان کی سفید داڑھی کی وجہ سے ان کو سلطان سمجھا اور پھول نچاور کرنے ان کی طرف بڑھے، تو شیخ شمس الدین آق سلطان جو کہ 22 سال کے نوجوان تھے ان کے پیچھے ہو گئی اور لوگوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سلطان ہے۔ سلطان فاتح مسکرائے اور کہنے لگے، ان کے پاس ہی جاؤ، ان پر پھول پھینکو، کیونکہ میں سلطان ہوں مگر یہ میرے استاد ہیں۔ سلطان فاتح مسکراتے تھے اور کہتے تھے، یہ گمان نہ کرو کہ میں قسطنطنیہ فتح ہونے پر خوش ہوں، میں تو اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے شیخ شمس الدین آق کا زمانہ پایا اور ان کا شاگرد ہوں۔ آیا صوفیہ میں پہلا خطبہ بھی سلطان نے خود نہیں دیا، بلکہ اپنے استاد شمس الدین آق کو ممبر پر کھڑا کیا اور کہا، میرے زندگی کا عظیم ترین لمحہ ہے کہ میرے استاد آیا صوفیہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوس بستیوں کو آباد کرتے ہیں اور عمر میں برکت دیتے ہیں۔ ناظرین، ناشتہ نہ کرنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کے خطرات 27% تک بڑھ جاتے ہیں۔ باقاعدگی سے صحت بخش ناشتہ کرنے سے یہ خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کا بڑھنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو خواتین بروقت ناشتہ نہیں کرتی ان میں ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر ملازمت پیشہ خواتین جو اکثر ناشتہ کیے بغیر کام پر چلی جاتی ہیں، ان میں ذیابیطس کا خطرہ 54% تک بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، سندل کا تیل انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ تیل سندل کے درخت سے نکالا جاتا ہے، جو کہ 4000 سال سے علاج اور کاسمیٹک کے اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تیل اعصابی نظام کو پرسکون کر کے تناؤ کو کم کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مزید مدد ملتی ہے۔ سندل کے تیل میں ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کے قدرتی مرکبات خون کی گردش کو بہتر بنانے اور بلڈ پریشر کی سطح کو منظم کر کے دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ تیل خون کی بہاؤ کو بڑھا کر تھکاوٹ اور درد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سندل کا تیل پیٹ کے درد کو کم کرنے اور ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ یہ آنتوں کی سوزش کو کم کرتا ہے اور پیٹ کے السر جیسے مسائل سے نمٹنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سندل کا تیل موڈ کو بہتر کرتا ہے، ذہنی الجھنوں کو کم کرتا ہے، ارتکاز اور فہم کو بڑھاتا ہے۔ اس کی خوشبو سونگھنے یا اسے پیشانی پر لگانے سے اعصابی خلیوں کی صحت اور یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ادویات میں نفسیاتی اور اعصابی امراض کے علاج کے لیے سندل کے تیل کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے خوشبودار مرکبات ڈپریشن، اضطراب اور ذہنی تناؤ کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں، جبکہ اعصابی نظام کے سکون اور استحکام کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو جوائن کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ بڑھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میں وجات کالے، دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑے گی۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت ختم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ ناظرین، پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے ادرک کا رس پی لیا کریں۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے
بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ جن لوگوں کو دبلے پن اور بدن کی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ لوگ ایسا ناشتہ کریں کہ 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 2 کیلے، 1 اخروٹ اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہوں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ ناظرین، کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہیں۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائے تو نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی جائیں۔ بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ شدید کانسی کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کانسی کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ سونے سے قبل 2 دانے بادام کا لینے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا حصہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ گلا خراب ہو جائے تو زیتون کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ وزن اور موٹافا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں موٹافا کم ہو جائے گا۔ رات کو ہونٹوں پر زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریز کر دیا جائے تو دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، دارچینی کے پاؤڈر کے ساتھ شہد پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ معدے کے السر کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ دارچینی کا پاؤڈر کھانے سے پہلے 2 کھانے کے چمچ شہد پر چھڑکنے سے تیزابیت دور ہوتی ہے اور باری برکم کھانے ہضم ہوتے ہیں۔ شہد اور دارچینی کے پاؤڈر کو برابر حصوں میں ملا کر متاثرہ حصوں پر لگانے سے جلد کے تمام قسم کے انفیکشن ٹھیک ہوتے ہیں۔ ناظرین، امام اعظمی رحم اللہ کہتے ہیں ناگن مرتی نہیں ہے۔ ناگن کو عربی میں حیا یعنی زندہ رہنے والے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس وقت تک نہیں مرتی جب تک اس کا سر نہ کچل دیا جائے۔ عورت کو بھی حیا کہتے ہیں۔ سائنسی لحاظ سے بھی سانپ سر کاٹ دیے جانے کے بعد کچھ گھنٹے زندہ رہتا ہے اور کاٹ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چائنا کے ایک تباہ کو سانپ کے سر نے ڈس لیا جس سے وہ مر گیا۔ قدیم عرب کہتے تھے سانپ کا سر کاٹ دیا جائے تو بھی 2 ماہ تک وہ سانپ کا سر زندہ رہ سکتا ہے۔ شاید یہ ہر سانپ میں قوت نہیں ہے، مخصوص سانپ کی حیثیت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جب بندہ دنیا رات کے کسی لمحے میں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں جو خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لے لیتی ہیں۔ ناظرین، اخروٹ جسم میں سوزش کو کم کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اخروٹ دماغی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے اور بڑھتی عمر کے ساتھ ذہنی زوال کو سست کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اخروٹ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ یادداشت اور سوچنے کی صلاحیت جیسے علمی افعال کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بادام وٹامن ای کا بہترین ذریعہ ہے جو جلد کو نقصان دہ الٹرا وائٹ شعاعوں سے محفوظ جلد کی نمی کو برقرار رکھتا ہے اور جلد کے حلیوں کو مرمت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ خصوصیات صحت مند اور چمکدار جلد کے لیے معاون ہیں۔ بادام خواتین میں بڑھاپے کے اثرات کے خلاف مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ کاجو پروٹین، اینٹی آکسیڈنٹ، وٹامن اور منرل سے بھرپور ہوتے ہیں جو دل کی صحت میں بہتری لاتے ہیں۔ ایک تحقیقی جائزے کے مطابق کاجو اور دیگر نٹس کا استعمال دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ پستہ غذائیت سے بھرپور میوہ ہے جس میں تقریباً 20% پروٹین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیشتر خشک میووں کے مقابلے میں زیادہ پروٹین فراہم کرتا ہے جو طویل وقت تک بھوک نہ لگنے اور وزن کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ پستے میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ پستے میں موجود یہ اینٹی آکسیڈنٹ فری ریڈیکل سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ نقصان دہ مرکبات خلیوں، پروٹینز اور ڈی این اے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وقت سے پہلے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ کینسر، شوگر اور دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، ہلدی دماغ کی صحت کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہے اور یہ یادداشت کو مضبوط بنانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اگر آپ دل کی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم 3 میل فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چہل قدمی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کھجور ایرک سوزش کو کم کرتے ہیں۔ کھجور کا استعمال حمل کے دوران مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔
ورزش سے پہلے کھجوریں آپ کو توانائی فراہم کرنے کے لیے بہترین ہوتی ہیں۔ اگر آنتوں کی خرابی ہو تو کچھ لوگوں کو کھجوروں سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد کھجوریں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں میں کھجوروں سے حساسیت یا الرجی ہو سکتی ہے۔ کھجوریں مختلف غذائی اجزاء اور صحت کے فوائد سے بھرپور ہوتے ہیں، البتہ ان کا استعمال اعتدال میں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاؤں میں مستقل سوجن رہتی ہے، جلد کی رنگت بدل رہی ہے یا چلنے پر درد محسوس ہوتا ہے تو یہ دل کی بیماری، ذیابیطس یا اعصابی خرابی کا انتباہ ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو کچھ پیسے دیے تاکہ وہ فون استعمال کر سکے۔ دکاندار نے اجازت دے دی۔ بچے نے کولڈ ڈرنک کا ایک کریٹ کھینچا اور اس پر چڑھ کر فون تک پہنچا۔ دکاندار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بچے نے نمبر ملایا اور بات شروع کی۔ ہیلو بی بی جی، کیا آپ کو کسی ملازم کی ضرورت ہے؟ عورت نے جواب دیا نہیں۔ بچہ بولا، میں آپ کے باغیچے کی گھاس کاٹ سکتا ہوں۔ عورت نے کہا، میرے پاس پہلے ہی ایک بندہ ہے۔ بچہ بولا، میں آدھی مزدوری میں کر دوں گا۔ عورت نے پھر انکار کر دیا۔ بچے نے آخری کوشش کی، میں آپ کے باغیچے کو پورے محلے کا سب سے خوبصورت باغیچہ بنا دوں گا۔ عورت نے پھر انکار کر دیا تو بچے نے فون بند کر دیا۔ دکاندار جو اس کی لگن سے بہت متاثر ہوا تھا بولا، بیٹا اگر تم کام کی تلاش میں ہو تو میرے پاس کام ہے تمہارے لیے۔ بچہ مسکرا کر بولا، شکریہ انکل، میں اسی خاتون کے ہاں کام کرتا ہوں جس سے ابھی فون کیا۔ دکاندار حیران ہو کر بولا، تو پھر تم نے اس سے کام کیوں مانگا جب تم وہی کام کرتے ہو؟ بچے نے بڑے معصومیت سے جواب دیا، میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ میرے کام سے خوش ہیں اور کیا میں اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہوں یا نہیں۔ ناظرین، فجر اور مغرب کے بعد آخری 3 کل یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ شیطان جادو جنات سے حفاظت کرتے ہیں۔ ایک جادوگر نے اپنی توبہ کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی۔ وہ کہتا ہے، میں جنات کو لوگوں پر جادو کرنے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن پر جادو فوراً اثر کر جاتا، لیکن کچھ کے بارے میں جنات واپس آ کر کہتے کہ ہم نے اس کی آواز سنی مگر اسے دیکھا نہیں۔ کچھ کے بارے میں وہ کہتے ہم نے اسے دور سے دیکھا لیکن وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے، اور کچھ کے پاس جا کر وہ یوں لوٹتے کہ ہمیں وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر میں نے مردہ یعنی طاقتور جنات کو بھیجا مگر وہ بھی ناکام ہو کر پلٹ آتے اور کہتے کہ ہم نے اسے پایا ہی نہیں۔ آخرکار میں نے عفریتوں کو بھیجا جو سب سے زیادہ قوی اور خطرناک جنات ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کہنے لگے کہ ہم نے مشرق و مغرب کی سرزمین چاند ماری مگر اس شخص کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ میں حیران ہو کر کہتا، وہ تو اپنے گھر یا اپنی دکان پر ہیں، پھر تمہیں کیوں نہیں ملا؟ تو وہ جواب دیتے، ہم وہاں گئے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اصل راز کیا ہے؟ جادوگر کہتا ہے، جب میں نے توبہ کی تو حقیقت کھلی کہ انسان ایک دوسرے سے اپنے تحسین یعنی روحانی حفاظت، ذکر اللہ اور نماز کی پابندی میں مختلف ہوتے ہیں۔ جو لوگ ذکر اذکار، صبح شام کے اذکار، نماز، قرآن، درود پاک سے دور ہیں، ان کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے۔ جو لوگ کبھی کرتے ہیں مگر غفلت یا نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے بارے میں جنات کہتے ہیں، ہم نے آواز تو سنی مگر دیکھ نہ سکے۔ اور جو لوگ ہمیشہ ذکر اذکار اور نماز کے حصار میں رہتے تھے، ان کے متعلق جنات کہتے ہیں، ہم نے پوری زمین چاند ماری مگر اسے ڈھونڈ نہ سکے، یہاں تک کہ اگر وہ ان کے بیچ رہتے ہوں تب بھی انہیں دکھائی نہیں دیتے۔ ناظرین، عورت کبھی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی۔ ماں جنت ہے، بیوی ہم سفر، بہن دل کا سکون اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ مقام ہے، اس لیے عورت کی عزت کریں۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کی گھر کی ہو یا کسی اور کے گھر کی؟ کشتی کبھی اپنے ارد گرد کے بیش بہا پانی سے نہیں ڈوبتی مگر وہ اپنے اندر داخل ہو جانے والے بہت کم پانی سے ڈوب جاتی ہیں۔ عموماً زندگی کو وہی لوگ ڈبوتے ہیں جنہیں آپ ناحق اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں۔ لوگوں کو باہر رکھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہیں مگر انہیں اپنے راز و نیاز بتا کر اپنے اندر داخل مت کریں کہ وہ آپ کو ڈبو دیں۔ جب دماغ مسلسل منفی خیالات یا وسوسوں میں الجھا رہتا ہے تو بندے کی انرجی ختم ہو جاتی ہے۔
کام اور لوگوں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور بندہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ اپنے دن میں روٹین بنائیں، ورزش شروع کریں، نیند پوری کریں اور چھوٹے چھوٹے گولز بنائے کریں کہ یہ کام دن میں ہر صورت کرنے ہیں۔ ساتھ موبائل کا استعمال کم کر دیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے۔